اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر خلائق بقدرته ونشر رياء برحمته الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد اللهم صل على وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وهو قول الحق اصدق الصادقین فبسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات بر محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزاداران سید شہداء علیہ السلام، محبان اہل بیت علیہ السلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خمس مجالس میں یہ دوسری مجلس سے اعضا ہے، مولا حسن علیہ السلام کی مناسبت سے، مولا کی شہادت کے حوالے سے، تو عزیزان گرامی، تو انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اس مجلس میں بھی مولا کا ذکر کیا جائے اور خلوص نیت سے، اور مالک اپنی بارگاہ میں یہ ہمارا ذکر اور ہماری یہ قلیل عبادت سامعین کی اور ہماری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزاداران سید الشہداء، واقعاً یہ میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ فخر ہے ہمارے لیے کہ اللہ ہمیں یہ ذکر عطا کیا ہے، دیا ہے، ورنہ جس عقیدے پہ ہم ہیں اور ہم اسی عقیدے پہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ثابت قدم رکھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ ایام اربعین کے حوالے سے کہ واقعاً ایک بڑی تحریک تھی، ایک بڑا پیغام تھا اس اربعین۔ پچھلے 70 سالوں سے جو اربعین حسین علیہ السلام ہو رہا تھا، لیکن اس سال جو اربعین ہوا ہے اس نے ریکارڈ توڑ دیا ان 70 سالہ اربعین۔ حالات خراب تھے، اوضاع خراب تھے، اس وبا کے حوالے سے عراق میں جو اربعین ہوتی تھی وہ نہیں ہو پائی، اور یہ
ہمارے لیے مولا حسین نے واقعاً عنایت خاص کی کہ ہمارے ملک عزیز میں یہی اربعین کی تشبیہ جو ہے برقرار رہی، اور ہم نے دیکھا کہ واقعاً ایک بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ آ گئے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم آج بھی حسین سے ہیں اور حسین کے ساتھ رہیں گے تا قیامت۔ مثلا ایک عزادار جو گھر سے غازی کا علم اٹھا کے اپنے اس علاقے، اس گاؤں، اس منطقے، اس شہر کے اس بائی پاس سے گزر کر جلوس میں شریک ہو رہا تھا، یہ پیغام تھا عالم بشریت کے لیے کہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، میرا تعلق حسینیت سے ہے۔ واقعاً عزادارون سید شہداء نے، عزاداران مظلوم کربلا نے اربعین میں شریک ہو کر دنیا کو پیغام دے دیا کہ ہمارا تعلق حسینیت سے ہے۔ جیسا کہ پہلے یہ ہوا کہ کچھ مسلمانوں نے اسلام آباد، کراچی، مختلف کوہاٹ میں ریلیاں نکالی یزید کی حمایت میں۔ اب دنیا جانتی ہے کہ یزید کون ہے، حسین۔ انہوں نے بڑی خطا یہ کی کہ وہ یزید کے حامی بن گئے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ آگے کون ہے، آگے وہ ہیں، سامنے وہ ہیں جو حسین کو مانتے ہیں، حیات منا ذلہ کہنے والے، جن کا بچہ بھی جوان ہوتا ہے، جن کا بڑھا بھی جوان ہوتا ہے، جن کی خواتین زینبیہ کردار رکھتی ہیں، جن کی خواتین زینبیہ پیغام رکھتی ہیں، وہ اس اربعین میں شریک ہوئے اور شریک ہو کر یہ دنیا کو بتا دیا کہ ہمارا تعلق حسینیت سے ہے، یزیدیت سے نہیں ہے۔ یزید کل بھی مرد آباد تھا، آج بھی مرد آباد ہے، تا قیامت مرد آباد رہے گا۔ اور میرا سلام ہو اس عزاداروں پر، ان انجمنوں پر، ان امام بارگاہوں پر، ان بانیان پر، ان ذاکرین پر، ان علماء بزرگان پر جنہوں نے واقعاً اس پیغام کو دنیا کو بتایا، اس پیغام کو منتشر کیا۔ ہر ایک عزادار نے واقعاً اس اربعین میں یہ اعلان کیا کہ ہمارا تعلق حسینیت سے ہے، یزیدیت سے نہیں ہے۔ ہم آج بھی یزیدیت سے بیزار ہیں، کل بھی بیزار رہیں گے، تا قیامت ہم اس یہودیت سے بیزار ہیں۔ بہرحال اللہ یہ ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن جن مومنین نے یہ زحمات کی اربعین کے حوالے سے، اللہ ان کو زندگیاں دے اور ان کی مشکلات پریشانیاں کو دور کرے۔ تو عزیزان محترم، ہماری گزشتہ جو مجلس تھی، گزشتہ روز جو ہم نے مجلس پڑھی، تو اس میں ہم نے کچھ عرائض آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اسی کو ہی استمرار دینا ہے، ادامہ دینا ہے۔ اس میں عزیزو، خداوند متعال نے اپنے نبی کو کہا کہ یاد کرو ہم نے ابراہیم سے امتحان لیے اور وہ امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، تو ہم نے اس کو امام قرار دے دیا۔ اب ہم نے ذکر کیا
کہ مومن کا امتحان کیا ہوتا ہے، اولیاء کا امتحان کیسا تھا، انبیاء نے کیسے کیسے امتحان دیے، ہر ایک نے اپنا امتحان دے کر درجہ اللہ سے لے لیا۔ اللہ نے ان امتحانات کے بدلے میں ایک رتبہ، ایک مقام، ایک منزل دی۔ ابھی اللہ اس آیے کریمہ میں وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ اس آیے کریمہ میں کہہ رہا ہے کہ امتحان کے بعد ہم نے ابراہیم کو امامت دی۔ عزیزان گرامی، آج ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ امتحان جو تھے انبیاء نے دیے، اس کے بعد یہ امامت کا درجہ ملا حضرت ابراہیم کو۔ امامت والا جو درجہ ہے، جو مقام ہے، جو منزل ہے، یہ بہت بالا ہے، بہت بلند ہے۔ دیکھیں کہ عزیزان گرامی، اللہ حضرت ابراہیم کو جب امام قرار دے رہے ہیں، پہلے نبی تھے، رسول تھے، ان کے باوجود اللہ امتحان لے کر یہ بلند مرتبہ عطا کر رہا ہے۔ یہ مقام امامت والا، یہ جائیگاہ، یہ منزل کوئی معمولی منزل نہیں۔ اب نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم نبی ہیں، بعد میں یہ امامت کا درجہ مل رہا ہے۔ یہ امامت والا جو درجہ، یہ مقام ہے، یہ بہت بلند ہے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا بشریت کی ہدایت کے لیے، تاکہ آدم، بنی آدم، اولاد آدم ہدایت پالے اور سعادت تک پہنچ جائے۔ انبیاء آئے، ہر ایک نبی نے اپنے حساب سے تبلیغ کی، جو ہے ہدایت کی، بشارت دی اور سعادت کے راستے بتائے۔ اور خاتم الانبیاء پر نبوت کا سسٹم ختم ہو گیا۔ تو اب کوئی ہو جو ہدایت کرے اور راہ راست دکھائے، راہ مستقیم بتائے اور ہدایت کرے بشریت کی، تاکہ بشریت اس ہادی سے ہدایت پا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہراً نبوت کا سسٹم ختم ہو گیا۔ اللہ کے جو نبی تھے وہ آئے اور ہدایت کی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پر یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو اب اللہ نے ہدایت بھی کرنی ہے اور عالم بشریت کو ضرورت بھی ہے ہادی کی، کوئی ایسا ہو جو ہدایت کرے۔ اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے انبیاء کے بعد امام بھی بھیجے ہیں، امامت کا بھی سسٹم، سلسلہ جاری رکھا ہے۔ جیسے ضرورت انبیاء تھی، ایسے ضرورت امام ہے۔ جیسے ضرورت اوصیاء تھی، رسول کی ضرورت تھی، ایسے امام کی ضرورت ہے جو ہدایت کرے۔ تو اس آیے کریمہ سے یہ ملتا ہے کہ امام کا ہونا زندگی بشر میں لازمی ہے، واجب ہے کہ امام ہو، ہدایت کرے، ہدایت ہو۔ اور اللہ اسے آدم، انسان اور بشر کو نہیں چھوڑ سکتا ہادی کے بغیر۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے امامت کا سلسلہ جاری رکھا
انبیاء کے بعد۔ تو اب ہمیں جاننا ہے کہ امام ہے کیا؟ امام کس کو کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں ہادی کو، امام کہتے ہیں رہنما کو، امام کہتے ہیں پیشوا کو۔ عقلی دلائل سے دیکھا جائے یا نقلی دلائل سے دیکھا جائے تو امامت ثابت ہے، یعنی اللہ نہیں چھوڑ سکتا عالم بشریت کو بغیر ہادی کے۔ جیسے ضرورت انبیاء تھی ایسے ضرورت امام ہے۔ وہ عقلی دلیل سے اگر دیکھا جائے، عقلی جو مباحث ہیں متکلمان بیان کرتے ہیں، وہ قاعدے لطف کے لحاظ سے جیسے ضرورت وجود انبیاء تھی ایسے ضرورت وجود ائمہ ہے، امام ہے۔ قاعدے عقلی کی بنا پہ، قاعدے لطف کی بنا پہ دیکھا جائے تو جیسے ضرورت انبیاء تھی ایسے ضرورت امام ہے۔ قرآن ہادی ہے، ہدایت قرآن کے ہاتھ میں ہے، لیکن قرآن ایک شریعت کا فارمولہ ہے، ایک سسٹم ہے، ایک قوانین کا کتاب کریم ہے جو اللہ نے نازل کیا۔ اب کوئی ہادی ہو جو اس کو پڑھ کر سمجھائے کہ اس میں کیا اللہ کے قوانین ہیں، کیسے زندگی گزارنی ہے، کوئی ہو جو اس کی تفسیر بتائے، تعویل بتائے، کوئی ہو جو اس قرآن کو ہمیں سمجھائے۔ انبیاء تو چلے گئے، انبیاء کا سلسلہ رک گیا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کی ذات پر۔ اب ہے امامت کا سلسلہ جو آگے بڑھے گا۔ تو عزیزان گرامی، جیسے ضرورت انبیاء تھی ایسے ضرورت امام ہے۔ تو ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ امام کون ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ امام حتماً ہو۔ اب فریقین مثلا اہل تسنن، اہل تشیع کے ہاں یہ بات واضح ہے کہ امام کی ضرورت ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ امام ہونا چاہیے، وہ بھی کہتے ہیں امام ہونا چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں امام وہ ہوگا جو اللہ بھیجے گا۔ اور اللہ اس آیے کریمہ میں کہہ رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، میں اللہ خود امام بناتا ہوں۔ امام بنانا اللہ کا کام ہے، امام بنانا اوصیاء کا کام ہے، امام بنانا انبیاء کا کام ہے۔ لیکن وہ برادران کہتے ہیں کہ نہیں، امام کی ضرورت ہے، امام ہونا چاہیے، لیکن امام شورا بنائے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ جو انسانوں کا بنا ہوا ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے، گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ جو اللہ کا بنایا ہوا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کامل ہوتا ہے۔ اللہ کا بھیجا ہوا ہو، اللہ کا بنایا ہوا ہو، وہ سعادت کمال تک لے جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ وہاں کے شرائط اور قوانین لاگو کرے گا، اور وہ علم لدنی رکھتا ہوگا، وہ عصمت رکھتا ہوگا، وہ طاہر و پاک و پاکیزہ ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، ہم دیکھیں کہ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ امام کا لازمہ ہے، یعنی وہ وجود امام واجب ہے، امام کا ہونا واجب ہے۔ یہ باتیں دونوں طرف والے قبول کرتے ہیں کہ امام ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ امام اللہ کی طرف سے ہو، انبیاء کی طرف سے ہو۔ امام منصوص من اللہ ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ بات واضح ہو گئی کہ امام ہو، لیکن اب مصداق میں الجھے ہوئے ہیں ہمارے برادران۔
لیکن قرآن واضح کہہ رہا ہے، اللہ واضح کہہ رہا ہے کہ امام ہم نے بنایا ہے اور ہم نے بھیجا ہے، امام خلیفہ ہم نے مقرر کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم دیکھیں کہ قرآن ان کی صفات، ویجگیاں، خصوصیات بیان کرائے، اور امام کا وہی کام ہوگا جو انبیاء کا ہوگا۔ امام کا ہدف وہ ہوگا، فلسفہ بعثت انبیاء جو تھا وہی فلسفہ امامت ہوگا۔ جیسے قرآن کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ولی بھی میں ہوں، اور ولی رسول ہے، اور وہ ولی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، بارہا قرآن میں اتنی آیات ہیں جو امام کی صفتوں کو بیان کر رہی، ولی کی صفتوں کو بیان کر رہی ہیں۔ یہاں پہ وقت نہیں ہے کہ ساری آیات کو پیش کیا جائے، انشاءاللہ گفتگو رہی تو پیش کریں گے۔ مختلف آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ اطاعت میری ہوگی، رسول کی ہوگی، اور اول الامر کی ہوگی۔ اور اللہ بیان کر رہا ہے ان کی خصوصیات کو، ان کی صفات کو۔ اب ہمیں مصداق کو معین کرنا ہے، اور ہمارے برادران کے بزرگ علماء اس بات کے قائل، ان آیات کی تفسیر کو دیکھ کر انہوں نے بیان کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے اپنے کتابوں میں کہ ولی یہ ہے، امام یہ ہے، اوصیاء یہ ہے۔ ان آیات، یہ ایک نہیں ہزاریں ایسی آیات ہیں جہاں پہ ولایت اور امامت امام علی ابن ابی طالب ثابت ہوتی ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہ مجلس عزا اس امامت کے دوسرے نور کی مناسبت سے رکھی گئی ہے۔ یہ مظلوم امام ہدایت بشری کے لیے اللہ نے اس کو معین کیا ہے، تو مسلمانوں نے کیا نتیجہ دیا ہے؟ جیسے رسول خدا نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ مسلمانوں نے اجر رسالت بہت اچھے انداز میں دیا۔ افسوس ہے، بس چند منٹ مولا کے مصائب بیان کرنے ہیں۔ جیسے گزشتہ مجلس میں ہم نے ذکر کیا کہ مولا حسن علیہ السلام بڑا مظلوم ہے، عزاداران حسین۔ وہ مظلوم جو سامنے دیکھ رہا ہے مظالم کو ڈھکتے ہوئے، وہ مظلوم جو دیکھ رہا ہے اپنے آنکھوں کے سامنے، یہ مظلوم ہے۔ یہ مصائب سخت ہیں۔ کوئی کسی گھر کا، خانوادے کا بڑا ہو، اس پہ ظلم ہو، اس میں ایک فرد جو چھوٹی سن ہے وہ دیکھ رہا ہو کہ اتنے بڑے مظالم ہو رہے ہیں لیکن کچھ نہیں کر پا رہا ہو، اس کے لیے بہت سخت ہے۔ عزادارو، خاتم الانبیاء اس دنیا سے چلے گئے، نبی کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تھی، تو مسلمان اس دروازے پہ آگ لے کے آ گئے جس دروازے پہ کائنات کے نبی آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔
اس گھر میں حسن ہے، حسین ہے، زینب عالیہ ہے، ام کلثوم ہے. کیا امام حسن نے نہیں دیکھا ہوگا؟ یہ مظلومیت امام حسن کے لیے کوئی معمولی مظلومیت نہیں ہے. جوان بیٹا گھر میں موجود ہے لیکن ماں کی حفاظت نہیں کر پا رہا. عزادارو، یہ مظلومیت امام حسن کی بڑی ہے. تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ کیا اجر رسالت دیا نبی کو؟ اس دروازے پہ آ گئے جس دروازے پہ آئے تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، جس دروازے پہ ملائک نوکر ہوا کرتے تھے. مسلمان اس دروازے پہ آگ لے کے آئے. عزادارو، چند منٹ یہ عبادت ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اس دروازے پہ آ گئے، لکڑیاں لے کے آگ لگائی اس دروازے کو جس میں زہرا جیسی سیدہ رہتی تھی، حسن جیسے امام رہتے تھے. عزادارو، بس کیا بتاؤں کہ راوی کہتا ہے کہ ایک دن میں مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا مدینے کی ایک گلی سے دھواں اٹھ رہا ہے. وہ کہتا ہے میں قریب گیا اور دیکھا کہ وہ گلی تھی، اس گلی میں دھواں اٹھ رہا ہے اور وہ دروازہ زہرا کا دروازہ ہے. عزادارو، یہ کہتا ہے میں قریب گیا، دیکھا کہ زہرا کے دروازے کو آگ لگ چکی تھی، اندر سے آواز آ رہی تھی، اے مسلمانوں نہ جلاؤ اس دروازے کو. اس دروازے کے اس گھر میں زینب رہتی ہے، حسین رہتے ہیں، حسن رہتے ہیں. بس عزادارو، مسلمانوں نے نہیں سنا، جلا دیا زہرا کا دروازہ. مسلمان ادھر سے جلے ہوئے دروازے کو دھکیل رہے ہیں، وہاں سے زہرا نبی کی بیٹی روک رہی ہے کہ نہ کرو ظلم. عزادارو، بس کیا ہوتا ہے، یہ جلا ہوا دروازہ زہرا کے اوپر گرتا ہے، جتنا ہجوم تھا وہ اندر داخل ہو گیا. بس عزادارو، یہ جلا ہوا دروازہ جب زہرا کے اوپر گرا تو اس میں ایک سیخ تھی، وہ جل کے راکھ ہو گئی تھی، وہ سرخ ہو گئی تھی. یہ سیخ زہرا کے پہلو پہ لگی اور سارے مسلمان اس دروازے سے کراس کر کے اندر داخل ہو گئے. علی کو باہر لے آئے تو سیدہ نے آواز دی، فضا میری مدد کے لیے آ جاؤ، میرا محسن شہید ہو گیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. اللہ